السلام علیکم ویور، آج کی جو کتاب میں نے سلیکٹ کی ہے یہ ماشاءاللہ احسان فیصل کنجائی صاحب کی ہے، اور ان سے میری جو پہلی ملاقات ہوئی تھی نا وہ 2003 میں ہوئی تھی۔ یہ ماشاءاللہ اب دیکھیں اتنے سال ہو گئے ہیں، تقریباً 20 برس بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم نظر آتا تھا جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ بندہ ٹیلنٹڈ ہے اور بہت آگے جائے گا۔ تو واقعی فیصل بھائی نے ان 20 برسوں میں ادب پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور ایک ادبی مقام حاصل کیا ہے۔ مجھے یاد ہے ان سے پہلی ملاقات زہیر کنجائی صاحب مرحوم کے گھر میں ہوئی تھی، اور مطلب اس ٹائم بھی ان میں ایک لگن تھی، پیاس تھی، اور زہیر صاحب کے پیچھے یہ دوڑتے رہتے تھے اور ان سے بڑی رہنمائی لیتے تھے۔ تو آج ان کی کتاب ماشاءاللہ ایک افسانوں کی کتاب ہے، خواب ایک حقیقت، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے نا اس میں تقریباً 25 افسانے ہیں۔ میں نے سارے افسانے پڑھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو افسانے پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت اور لگن سے اور اپنے ماشاءاللہ علمی مقام کو دکھاتے ہوئے یہ افسانے لکھے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ یہ افسانے ان کے نا تمام ہفت روزہ اور منتھلی، ماہانہ اور روزنامہ جو اخبارات ہیں ان میں پبلش ہو چکے ہیں۔ یہ انہوں نے کتاب کے آخر میں وہ ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ تو ان کی جو اسی کتاب میں میں دیکھ رہا تھا ان کو ماشاءاللہ 58 ایوارڈ، سرٹیفکیٹ، میڈلز مل چکے ہیں، اور ان کی جو عمر ہے اس لحاظ سے مطلب یہ 2 فروری 1975 کو پیدا ہوئے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے اب تک ادب میں بہت زیادہ کام کر لیا ہے، اور ان کی 19 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اس ٹائم صدر ہیں پریس کلب کنجا کے، اور جنرل سیکرٹری ہیں بزم غنیمت و شریف کنجائی، اور پھر یہ چیف ایڈیٹر ہیں آفت روزہ کامرانیہ جو کہ کنجا گجرات سے پبلش ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ان کی جو پہچان ہے، یہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور سماجی شخصیت ہے۔ سماجی لحاظ سے انہوں نے 140 جو ہے نا مختلف اشخاص کو کنجائی ایوارڈ دیے ہیں، اس میں مطلب مجھے بھی یہ ایوارڈ ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے 2017 میں ان پہ رائے فصیح جرال نے ایک کتاب چھاپی تھی جس میں ان کا جو تحقیقی، تخلیقی، تالیفی اور صحافتی سفر ہے وہ انہوں نے روشناس کرایا تھا۔ پھر 2017 اور 19 میں ایم فل کے جو مقالے ہیں اردو میں وہ ان پہ لکھے گئے، اور 2022 میں بھی ان پہ جو ہے نا وہ تھیسس لکھے گئے ہیں۔ ابھی بلکہ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے افسانوں کی، اس پہ بھی مقالہ لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایم فل کا۔ تو مطلب ان کا تعارف اتنا لمبا اس لیے بتانا ضروری تھا کہ یہ ماشاءاللہ ہیں تعارف کے قابل، ماشاءاللہ تعریف کے قابل ہیں۔ تو ان کی کتاب پہ رائے ماشاءاللہ پروفیسر عاشق رحیل صاحب نے دی ہے، طاہر عبدال طاہر نے دی ہے، ایسر رضا صاحب نے دی ہے، دیپاجا جو ہے وہ نوین روما صاحبہ نے لکھا ہے، اور پھر محمد نعیم یاد، عقیل شافی، اور خود احسان فیصل کنجائی صاحب، ان کی جو خیالات ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو میں نے سارے افسانے پڑھے ہیں۔ سونے کی اینٹ، مطلب وہ بڑی اچھی ایک کہانی ہے کہ ایک خاتون جو ہے کس طرح اس کا خاوند باہر ہوتا ہے، اور پھر وہ اس خاوند کی جو کمائی ہوتی ہے منتھلی اس میں سے بچا کے اپنے بچوں کے لیے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی پرورش کے لیے وہ کتنی مطلب محنت سے وہ پیسے بچاتی ہے، پھر بچا کے وہ ایک سونے کی اینٹ بناتی ہے۔ پھر اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ محلے کے جو بچے ہیں یا ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو جو ہے وہ اس پہ نظر رکھے اور ان کا نقصان کر جائے، تو اس چکر میں اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، بلکہ وہ محلے والوں کو، بچوں کو باہر بھیجنے سے منع کرتی، اور ایک من گھڑت وہ کہانی بناتی ہے کہ ہاں ایک چڑیل ہوتی ہے جو کہ رات کو آتی ہے اور گھر کے چھت سے بھی لمبی ہوتی ہے۔ تو ایک بڑی دلچسپ سا یہ افسانہ ہے،
پھر اسی طرح انتظار مطلب میں نے سارے افسانے پڑھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے ہیں۔ ستیلا بیٹا، ادھوری خواہش، پچھتاوا، پاسپورٹ، گرمیوں کی چھٹیاں، مقدمہ، گھر داماد، راول ڈیم۔ راول ڈیم بڑا اچھا ہے کہ وہ ایک مطلب نصیر ماشاءاللہ ہوتا ہے لڑکا، تو وہ اس کی خواہش پہ والدین اسے اسلام آباد رکھتے ہیں، مطلب گھر ایک کرائے پہ لیتے ہیں، ادھر ان کے والد صاحب جاب کرتے ہیں۔ اس کے بڑے بھائی کی شادی کی وہ منگنی کی تقریب ہونا ہوتی ہے، تو اس میں اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو ان کو 5-6 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارہ راول ڈیم میں نصیر جو ہے وہ ڈوب کے مر گیا ہے۔ تو گھر میں ایک خوشی کا جو سامان ہوتا ہے وہ ایک ماتم میں بدل جاتا ہے اور وہ پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ صرف زندگی سے جڑی ہوئی ساری کہانیاں ہیں جن میں مطلب ہم معاشرے میں جو مسائل ہیں جو ہمیں روز درپیش ہوتے ہیں، تو اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ پھر مشاعرہ، مذہب۔ اب مشاعرہ میں بڑا اچھا ہے، اس میں وہ دو مرد خواتین جو ہوتے ہیں ان کی ماشاءاللہ ایک دوسرے سے واقفیت ہوتی ہے، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ قلم بند کیا ہے۔ مذہب، سگریٹ، انکار، پریڈ، لوٹا، آد پاؤ دال بڑی اچھی کہانی ہے۔ میں مطلب یقین کریں یہ ایسی کہانی ہے پڑھ کے بندہ جو ہے نا بڑا سوچتا ہے کہ یار یہ فیصل بھائی نے کیسے سوچ لیا، یہ افسانہ کیسے لکھ لیا۔ اب کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک خاتون ہوتی ہے جو اس کی دوسری بیوی ہوتی ہے صاحب کی، تو وہ بڑی کسی ایسی فیملی سے ہوتی ہے کہ جس کو اس کی جو دلہا ہوتا ہے نا اس کی دولت پہ اس نے نظر رکھی ہوتی ہے۔ سوچتی ہے کہ بھئی میں تو یہ ویسے ہی بوڑھا ہے، پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، بیگم طلاق یافتہ ہے، تو میں تو اس کا رزق لے کے تو بس کچھ کر کے نکل آؤں گی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پہلی رات ہی جب وہ بیاہ کے آتی ہے تو وہ تعارف ہوتا ہے، تو وہ خاوند سے پوچھتی ہے کہ بھئی آپ نے پہلی بیوی کو کیوں طلاق دی؟ تو وہ بڑے دلچسپ طریقے سے بتاتا ہے، کہتا ہے بھی وہ اصل میں بندہ کنجوس ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ میری جو خاتون تھی نا، ہمارے گھر میں 3 مہمان تھے، تو ان کے لیے نا آدھ پاؤ دال کافی تھی۔ اس نے کیا غلطی کی، اس نے پوری پاؤ پکا دی دال، تو ہم مرد تو بڑی مشکل سے کماتے ہیں، تو میری اتنی مشکل کی کمائی اس نے جناب اتنے وہ آسان طریقے سے ضائع کر دی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، تو کہتا ہے جی میں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو اچھی کہانی ہے۔ پھر ویزے، لوگ کس طرح، اب دیکھیں کس طرح لوگ آپ کو جناب گھیرتے ہیں، باہر کے خواب دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ مر کھپ جاتے ہیں۔ نوجوان نسل جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے جناب کہ ملک کے حالات تو ٹائٹ ہیں، لیکن لوگ باہر کمانا کتنا مشکل ہے، اور پھر غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں لوگ۔ اور پھر بابر سائیں، اور پھر کنبا، 14 مئی، اور مس کال، خواب ایک حقیقت۔ مس کال بھی اچھا ایک افسانہ ہے، اور بیٹے کی تلاش، در بدر۔ یقین کریں آپ ہر افسانہ پڑھ کے ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ جائیں گے۔ پھر آخر میں وہ جو اخبارات ہیں میں بتا رہا تھا جن میں یہ افسانے شائع ہوئے، ان سب کے انہوں نے نام جو ہے نا وہ لکھے ہوئے۔ اسی طرح میں تھوڑا سا وہ تعارف کرا دوں کتاب میں سے پڑھ کے آپ کو کہ بابر سائیں پہ ایک صاحب رائے دے رہے ہیں جناب کہ 3 نسلوں کی کہانی نویس کے دماغ میں اصلاح معاشرہ کا خیال تھا جو انہوں نے بابر سائیں کی زبان سے کہلوائے ہیں۔ یہاں کہانی نویس نے بابر سائیں کا روپ دھار لیا ہے، واقعی ایسے ہوا ہے۔ پھر کنبا بھی ایسے ہی ہے کہ اب کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو تو تعلیم بھی انہیں رائے راست پر نہیں لا سکتی۔ مطلب ضروری ہے کہ ہر گھر میں میاں بیوی جو ہے نا ان کا آپس میں جو کمبینیشن ہے بڑا ضروری ہے ان کے لیے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے۔ تو پھر وہ نظر، اس کی بیوی ماریا، بیٹا ایسے اکٹھے نہ رہ سکے، دوسروں کو تعلیم دے کر رائے ہدایت پر لانے والے اپنے لیے کچھ نہ کر سکے، ان کو ایک چھت نہ نصیب ہو سکی اور وہ ایک کنبا نہ کہلا سکے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب آپ یہ کتاب جو ہے نا پڑھنے کے قابل ہے، اور میں جیسے بتا رہا تھا اس میں ماشاءاللہ اب تھیسس ہونے کو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر لوگ تحقیق کرتے ہیں، جو اچھا لوگ لکھتے ہیں وہ، تو آپ اگر یہ کتاب آپ کو چاہیے تو میں انشاءاللہ فیصل بھائی کا واٹس ایپ نمبر جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کر دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر کے اپنے لیے کتاب منگوا سکتے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جن ماشاءاللہ ماہناموں میں، روزناموں میں یہ چھپ چکے ہیں افسانے، ان کا مثلا راول ڈیم کا لکھتے ہیں روزنامہ آپ، ماہنامہ ورسیز، ماہنامہ وطن، ادھوری خواہشیں، ماہنامہ کنجا، ماہنامہ وطن نیوز، روزنامہ ٹھنڈی آگ، اور پاسپورٹ جو ہے اسی طرح یہ بھی وہاں سے گجرات سے چھپ چکا ہے۔ پریڈ، ماہنامہ وطن نیوز، گرمیوں کی چھٹیاں بھی گجرات سے چھپا ہے۔ تو مطلب سب کا انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے اور بڑا اچھا دیا ہوا ہے۔
تو یہ کتاب پڑھنے والی ہے، سارے افسانے دلچسپ ہیں اور ماشاءاللہ کہانیاں بہت اچھی ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ اگلی کتاب کے ساتھ انشاءاللہ تبصرے کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ۔